جی دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا بھر میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم سب کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ جو تباہی وہاں مچائی جا رہی ہے، جو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے، قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے فلسطینیوں کو، جس طریقے سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور دکھ اس بات کا ہے کہ مسلم دنیا یکجا نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ اور 12 نومبر کو آئی سی کا ایک خاص اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ نکلنا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی باتیں ہوں گی کہ جی سیز فائر کریں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچائیں۔ اصل بات ہے کہ آپ اسرائیل پہ پریشر کس طرح بلڈ کرتے ہیں، اور وہ پریشر اس وقت تک بلڈ نہیں ہوگا جب تک آپ کوئی 2 3 ایسے اقدامات نہیں لیں گے جس سے واقعی اسرائیل کو پریشانی ہو۔ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جن ممالک کے مسلم ممالک کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان تعلقات کو وہ ختم کرے۔ بلکہ میں تو یہاں بھی تک بھی کہتا ہوں کہ جو تجارتی تعلقات ہیں اور دوسرے اقتصادی تعلقات ہیں ان کو ختم کریں، اور پھر ابراہیم ایکارڈز کو جو تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، اس کو بھی ریووک کر دیں۔ بلکہ یہ کام تو شروع ہونا چاہیے ایجپٹ سے بھی، ٹرکی سے بھی۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، تو ایک لحاظ سے پریشر بلڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اپنی ریاستی دہشت گردی فلسطینیوں کے خلاف ختم کرے گا۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ بہت سے ممالک یہ چاہتے ہیں عرب دنیا میں بھی کہ حماس اور اسلامک جہاد اور حزب اللہ یہ ایک ختم ہی ہو جائیں تو بہتر ہے ان کے نقطہ نظر سے، کیونکہ ان کی وجہ سے ایران کا بہت اثر و رسوخ ہے اس ریجن میں۔ تو ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان ایک خاص طور پہ جو ایک یہ جو دوریاں ہیں، جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ بہت معنی آ رہا ہے اس وقت ایک یونائٹڈ پوزیشن لینے میں۔ تو اب دعا یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا کو کچھ ہوش دے، کچھ ان کو راستہ دکھائے کہ یہ یکجا ہو کر کوئی ایسی پوزیشن لیں جس سے اسرائیل پر پریشر بلڈ ہو پائے۔ دوسری طرف پچھلے کل ہی گزشتہ روز G7 کا اجلاس ٹوکیو میں ہوا، وہاں پہ G7 کے وزرائے خارجہ ملے۔ اعلامیہ ویسے ہی تھا، انرڈائن قسم کا، کوئی خاص بات نہیں۔ ہیومینیٹیرین پازز کی بات کیا۔ ہیومینیٹیرین پازز اگر ہو بھی جاتے ہیں 4 5 گھنٹے کے لیے، تو اس کا یہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اسرائیل نے تو اپنی بمبارمنٹ بھی جاری رکھی ہے۔ کیا ہسپتال، کیا اسکول اور کیا انفراسٹرکچر، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ یو این کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے وہ بھی تقریباً 100 کے قریب ہلاک یا شہید ہو گئے ہیں، اور اس وقت تقریباً 11,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور 200 کے قریب مغربی کنارے میں بھی لوگ شہید ہو گئے ہیں فلسطینی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی دردناک صورتحال ہے، اور اس کو تو اب جو ریکنسٹرکشن کے لیے دہائیاں چاہیے، اور اس وقت اسرائیل کی پوزیشن یہی ہے کہ کس طریقے سے زمین اور تنگ کی جائے فلسطینیوں کے لیے، خاص طور پہ غزہ میں، اور ان کو ساؤتھ میں دھکیلا جائے۔ جو 20 ملین کے قریب، 2.3 ملین یا 23 لاکھ یا 22 لاکھ کے قریب جو لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے زمین اور تنگ کی جائے، زیادہ گنجان آباد کر دیا جائے، نارتھ سے ان کو ساؤتھ میں بھیج کر۔ تو پہلے سے وہ بہت چھوٹی سی پٹی ہے، 5 کلومیٹر وڈتھ ہے اس کی، وائڈ ہے، یا اور 50 کلومیٹر قریب لمبی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہی کتنا گنجان بعد علاقہ، اور پھر اس میں مزید آپ ان کو سب کو ساؤتھ میں لے آئیں، تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ مزید ساؤتھ کی طرف آ جائیں گے۔ تو بہت ہی دردناک صورتحال ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مداوع ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں۔ اور جب تک اسرائیل اپنا قبضہ محا نہیں کر لیتا، پھر صورتحال کیا بنتی ہے؟ آیا وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو وہاں آنے کے کہیں گے؟ وہ بالکل کمزور ہو چکی ہے، پریزیڈنٹ محمود عباس، ان کی اب کوئی سے نہیں رہی۔ تو ایک لگتا یہی ہے کہ اسرائیل آہستہ آہستہ اپنے عزائم کی، جو اس کے ارادے ہیں، لانگ ٹرم جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کو اچیو کر کے آگے بڑھے گا۔ مسلمان دنیا پہ لازم ہے کہ وہ کنکریٹ ایکشن لے کر اسرائیل کو وارننگ دیں، اور تب کہیں جا کے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ختم ہوگی۔ دوسری طرف کل بھارت اور امریکہ کے ساتھ ان کا ایک بائیلیٹرل میکنزم ہے، پروسیس چلتا ہے
2+2 ڈائلاگ، جس میں امریکہ کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور بھارت کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع ہوتے ہیں، اور 5واں ایک اس کا اجلاس کل بھارت میں شروع ہو رہا ہے۔ بائیلیٹرل تعلقات تو بڑے زبردست جا رہے ہیں، لیکن امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس میں مزید سبسٹنس بھرا جائے، اور تاکہ بھارت کو پوری طرح اپنے کیمپ میں وہ لے آئیں چائنا کے خلاف۔ اور اسی لیے امریکہ کی خواہش یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو G7 کا ممبر بھی بنایا جائے، کیونکہ رشیا تھا اس وقت، G8 تھا، رشیا کو نکال دیا گیا یوکرین میں حملے کے بعد، تو اب امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ بھارت کو اس کی جگہ لایا جائے۔ اس کے بارے میں کینیڈا کے بہت سے تحفظات ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ پرائم منسٹر مودی کے جب سے وہ آئے ہیں، مائنارٹیز کو بہت پرابلمز ہیں، جو جمہوریت ہے بہت خطرات لاحق ہیں بھارت کی، تو اس لیے ابھی بھارت نے گریجویٹ نہیں کیا کہ وہ G7 کا ممبر بنے۔ تو کینیڈا اس کو انفارملی اپول کا، ابھی کوئی فارمل پروپوزل نہیں ہے، لیکن بیہائنڈ دا سینس جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ بھارت کا میڈیا میں پڑھتا ہوں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کینیڈا اپوز کر رہا ہے ابھی بھارت کی ممبرشپ کو۔ ابھی بھارت بھی شاید تھوڑا بہت دیکھے گا، کیئرفل ہوگا، وہ بھی جلدی نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے مزید تعلقات چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ کھچاؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ دیکھنا یہی ہے کہ ابھی، اور یہ جلدی ہونے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک پروسیس، انفارمل پروسیس ایک شروع ہو چکا ہے بیہائنڈ دا سینس۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ سمٹ ہونے جا رہی ہے ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن کی سین فرانسسکو میں، جس کو پریزیڈنٹ بائیڈن ہوسٹ کریں گے۔ ان کی خواہش ہے کہ چین کے صدر بھی آ جائیں تاکہ سمٹ صحیح معنوں میں سمٹ ہو، کیونکہ جو لاسٹ G20 کی سمٹ تھی انڈیا میں، اس میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نہیں آئے تھے، تو یہ ایک سمٹ ڈفرینٹ نوعیت کی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا شی جن پنگ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ انہوں نے بھی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی چین کی جانب سے، اور جب وہ آئیں گے تو پھر یقیناً بائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوگی۔ تائیوان پہ البتہ ان کی پوزیشن بڑی سخت ہے چین کی، اور اس پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ پھر شی جن پنگ یہ بھی دیکھیں گے کہ بائیڈن اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، یوکرین کی وجہ سے بھی اور فلسطین کی وجہ سے بھی، پھر اگلے سال ویسے بھی انتخابات ہونے ہیں امریکہ میں، تو آیا وہ آتے ہیں نہیں آتے، یا دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن جب بھی دو لیڈرز، خاص طور پہ دو سپر پاورز کے لیڈروں کی ملاقات ہو تو وہ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا پریزیڈنٹ شی جن پنگ اوبلائش کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے امریکی صدر کو۔ تو وی آر آل کیپنگ آور فنگرز کراسڈ۔ اور جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، پاکستان کو اپنی آواز میں زیادہ زور پیدا کرنا چاہیے۔ ہم نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھجوائی، بہت اچھا کیا، لیکن ہماری آواز ایسی ہونی چاہیے کہ فلسطین کا بچہ بچہ یہ جانے کہ ہر پاکستانی شہری اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔